بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا جائے گا۔ مکہ کی وادیوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ حق بلند کیا تو معاشرے میں ہر طرف ہلچل پیدا ہو گئی۔ کفر کی ساری قوت ہونے کے باوجود نعرہ حق نے سرزمین عرب کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد اور پھر دعوت حق کے آغاز کا نقشہ ماہر القادری مرحوم نے بھی بہت خوبصورت انداز میں اپنے اشعار میں کھینچا ہے۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ اسلام کی دعوت نے اہل کفر شرک کی نیندیں حرام کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحابہ کے خلاف یوں بھڑک اٹھے جیسے بھڑک کے چھتے میں کسی نے پتھر مار دیا ہو۔ یہ تمام حالات سیرت کی کتابوں میں بھی تفصیلاً بیان کیے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین حق کے شدید مخالف، جانی دشمن بن گئے۔ ادھر قریش مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے اور آپ کے قتل کے منصوبوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں مکی زندگی میں ان کے اہل کتاب کے افسانے پر قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ خضر کون تھے؟ ذوالقرنین کون تھے؟ سورۃ کہف میں ان تینوں سوالات کے جواب تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ قریش مکہ اور اہل کتاب کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے صبر استقامت کی مناسبت سے ہر قصہ کو نہایت مؤثر اور دل نشین انداز میں بیان کرنے کے بعد انہی کفار پر منطبق کر دیا گیا ہے۔ تینوں واقعات انتہائی دلچسپ، ایمان افروز اور معلومات افروز ہیں۔ آج کی نشست میں سورۃ کہف کے ایمان افروز واقعات میں ہمارا موضوع ہے اصحاب کہف۔ مکہ میں اہل ایمان اسی جذبے کے ساتھ ظلم و ستم برداشت کرتے رہے جس طرح اصحاب کہف نے سخت حالات کا مقابلہ کیا۔ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے اور مخلص پیروکار تھے۔ رومی شہنشاہ دقیانوس 249 سے 251 تک حکومت کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار کا سخت دشمن تھا۔ اس نے اپنے دور میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ پورے ملک میں جب اس نے عیسائیت کا نام لینے والوں کا خاتمہ کر دیا تو یہ چند مسلمان نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شہر سے نکل کر پہاڑوں میں پناہ گزین ہوئے۔ ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، یعنی وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی۔ ان نوجوانوں کو دین سے محبت اور اللہ رب العزت سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ انہوں نے عزم کیا تھا کہ راہ حق سے روگردانی نہیں کریں گے، اور اس کو انہوں نے خوب نبھایا۔ وہ پہاڑ کے غار میں جا چھپے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا سلایا کہ 3 صدیاں آرام سے سوتے رہے۔ اللہ ان کی کروٹیں بدلتا رہا، کبھی بائیں جانب کبھی دائیں جانب۔ وہ اللہ کے ہو گئے تھے تو اللہ کی شفقت بھی ان کے لیے بے پایاں تھی۔ اللہ نے اپنے ان مخلص اور مظلوم بندوں کا کتاب عظیم میں جس محبت اور شفقت سے تذکرہ فرمایا ہے وہ ایمان کو تازہ کر دیتا ہے اور انسان جھوم اٹھتا ہے۔ مائیں اپنے شیرخوار بچوں کی نیند کے دوران ان کی کروٹیں کس محبت کے ساتھ بدلتی ہیں۔ ان خوش نصیب نوجوانوں کی کروٹیں خالق کائنات بدلتا رہا۔ سبحان اللہ، کتنے بلند نصیب ہیں یہ نوجوان۔ اصحاب کہف کی تعداد مختلف بتائی گئی ہے، تاہم زیادہ معتبر قول یہ ہے کہ وہ 7 تھے اور ان کے ساتھ 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ کتا غار کے منہ پر پاؤں پھیلائے سوتا رہا اور 3 صدیوں کے دوران جو بھی کبھی اس راستے سے گزرا اس پر خوف طاری ہو گیا اور کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ غار کے اندر جھانک کر دیکھے۔ یہ کتا بھی کتنا عظیم تھا جو اہل حق کے ساتھ پوری طرح وفادار ثابت ہوا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں فرمایا۔ اس نوجوانوں نے اپنے شہر سے نکلتے ہوئے سوچا تھا کہ ظالم بادشاہ نے تو دین حق کا نام لینے والوں اور توحید پر ثابت قدمی دکھانے والوں کو ختم کر دینے کی قسم کھا رکھی ہے، اب ہمیں خدا
کے بھروسے پر یہاں سے نکل جانا چاہیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کسی غار میں پناہ لینی چاہیے۔ ہے کہ یہ کوئی آسان فیصلہ نہ تھا، مگر حلاوت ایمانی بندگان حق کو ہر مشکل گھاٹی عبور کرنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نصرت ہر گام حاصل رہتی ہے۔ جب وہ شہر سے نکلے جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے خدا سے یہ دعا مانگی تھی: اے مولا کریم، ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، انہیں بڑی شفقت اور محبت سے غار میں سلائے رکھا۔ ذرا اندازہ کیجئے ان اللہ والوں کی خوش نصیبی کا، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے: میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر کرو اور ناشکرے نہ بنو۔ 3 صدیوں میں ملک میں بڑے انقلاب رونما ہو گئے، حکومت کی مشینری میں بہت بڑا تغیر آ گیا۔ دقیانوس جیسے اسلام دشمن کی جگہ تھیوڈیسن ثانی برسر اقتدار تھا، جس نے دین عیسائی قبول کر لیا، اگرچہ اس حکمران اور آیا کا عقیدہ بھی حق کے خلاف تھا، اور وہ اللہ کی توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھنے کی بجائے تثلیث کے قائل تھے۔ گویا ایک گمراہی کے بعد اب دوسری گمراہی میں قوم گرفتار تھی۔ اصحاب کہف بیدار ہوئے تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے تھوڑی دیر پہلے سوئے تھے۔ انہیں بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو شہر کی جانب بھیجا کہ چھپ چھپا کر جائے اور خاموشی سے کوئی کھانا خرید کر لے آئے۔ اس نوجوان کے پاس 3 صدیوں کا پرانا سکہ دیکھ کر دکاندار حیران رہ گئے۔ بہت جلد ہی یہ معاملہ کھل گیا اور پتہ چلا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کر گئے تھے۔ ان کے بارے میں سب لوگ نسلاً بعد نسل سنتے آئے ہیں کہ شہر سے چند نوجوان گم ہوئے تھے، ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ یک کھلا تو بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ غار کے دہانے پر پہنچا۔ اصحاب کہف تھوڑی سی دیر بعد بیدار ہوئے، اہل ملک سے بات چیت بھی کی اور پھر ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ بعض مورخین کے مطابق یہ واقعہ افسس شہر میں پیش آیا۔ اس کے کھنڈرات ترکی کے شہر سمرنا سے 20-25 میل دور پائے جاتے ہیں۔ دراصل اس دور میں یہودیوں کے فرقہ صدوقیہ نے آخرت کا انکار کر دیا تھا، اور یونانی فلسفے کے زور سے وہ اس دعوے کو ثابت کر دیتے تھے کہ اس مرنے کے بعد کوئی نئی زندگی نہیں ہے۔ اس واقعے نے، جس میں 3 صدیوں تک سلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بیدار کر دیا تھا، نظریے کی کلی کھول دی اور ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے کہ وہ طویل عرصے کے بعد دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا: اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ یہ دعا جو عالی ہمت نوجوانوں نے آج سے صدیوں پہلے مانگی تھی، آج بھی بالکل تر و تازہ ہے۔ آج بھی جب کوئی مشکل اہل حق کے راستہ میں آ جائے، وہ اصحاب کہف جیسے جذبہ صادی کے ساتھ یہ دعا حضور ربانی میں پیش کریں تو وہاں سے خود بخود معاملات درستگی کا سامان مہیا کر دیا جاتا ہے۔ اس دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل حق کو اپنے ایمان اور ضمیر کی حفاظت کے لیے پہلے خود کمر بستہ ہونا پڑتا ہے، پھر اپنا معاملہ سپرد خدا کر کے مطمئن ہو جانے کی منزل آتی ہے۔ انفرادی اور ذاتی معاملات میں مشکلات بھی یہ دعائے بندہ مومن کا بہت بڑا سہارا ہے۔ کوئی بھی معاملہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، جب کسی انسان کے سامنے آ جائے تو وہ اس معاملے کو ذہن میں یاد کر کے حضور قلب کے سامنے یہ دعا مانگے۔ امید ہے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔